بارے میں معیشت کے ایکسپرٹ سے اور کاروباری طبقہ سے اور ٹریڈر سے اپینین لیں گے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ان کی بات سنو۔ کرونا وائرس پاکستان میں زبردستی پھیلایا گیا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الزام۔ نیوز کانفرنس میں کہا کرونا وائرس نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کی کوششوں کو سبوتاژ کیا۔ پاکستان میں کرونا سے اموات کی شرح بھارت اور چین سے زیادہ ہے، کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کرونا وائرس پھیل چکا، اب کچھ نہیں کر سکتے، وفاق نے خود کام نہیں کرنا تھا تو دوسروں کو کرنے دیتے۔ وبا کے دوران 10,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا کیا جواز ہے؟ پاکستان میں کرونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ، ایک ہی دن میں ریکارڈ 97 افراد جاں بحق، اموات 1935 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹے میں 4,734 نئے کیسز رپورٹ، مریضوں کی مجموعی تعداد 93,983 ہو گئی۔ پنجاب میں 35,308، سندھ میں 34,889، خیبر پختونخوا میں 12,459 اور بلوچستان میں 5,777 کیسز۔ 32,581 مریضوں نے کرونا وائرس کو شکست دے دی۔ چاہتے ہیں زندگی کا پہیہ چلتا رہے اور لوگ روزگار کماتے رہیں۔ عید سے پہلے شاپنگ اور پھر عید پر ڈسپلن نہیں دیکھا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں بریفنگ، کہا گزشتہ 100 روز میں کرونا سے 1900 پاکستانی جاں بحق ہوئے، ہمارے فیصلوں سے ایک شخص کی جان جانا بھی ناقابل معافی ہے، مہینوں اور سالوں تک قوموں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ معاون خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا بولے اس وقت 700 کے قریب علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے، وہی علاقے بند کریں گے جہاں کیسز زیادہ ہیں۔ وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ کراچی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی، اسپتالوں پر دباؤ بڑھنے لگا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے ٹویٹ میں کہا آئی سی یو میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، 55 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2 ہفتے پہلے تمام سرگرمیاں کھولنے کے بعد سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یو اے ای میں پھنسے پاکستانیوں سے زائد کرایہ لینے پر وزیر اعظم کا ایکشن، وزیر ہوا بازی غلام سرور نے پی آئی اے کو کرایہ کنٹرول کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ایجنٹس کی جانب سے 2,000 درہم سے زائد کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کا یو اے ای سے پاکستان یک طرفہ کرایہ 1120 درہم ہے، زائد وصولی پر پی آئی اے کو اطلاع دیں۔ اپوزیشن ایسی نہیں ہے جس میں اتنی جرت ہو کہ وہ عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں نکلے۔ شہباز شریف کا کیس سیریس ہے، اسے جیل جانا ہے، وہ ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، یہ لیڈر ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ان کی کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے، ان کی کمپنی پہ ٹھپا لگ رہا ہے ریجیکٹڈ کا۔ شہباز شریف جیل جائیں گے، ان کا کیس سنگین ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی نیوز کانفرنس، کہا شہباز شریف مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کوئی مفاہمت نہیں کریں گے۔ نواز شریف کی رپورٹس پر کچھ ریگ مال ضرور پھیرا گیا۔ چینی بحران کے تمام ذمہ دار جیل جائیں گے۔ پیٹرول دوبارہ مہنگا ہونے والا ہے، اس لیے مصنوعی قلت ہے۔ حکومتی وزیر کس حیثیت میں اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں؟ وزیر ریلوے وزیر اعظم کے کہنے پر سیاسی مخالفین کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا اپنی کرپشن چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ چینی اسکینڈل میں ملوث حکومتی مافیا کو عوام نہیں چھوڑے گی۔ مولانا
مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پشاور میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس. سربراہ JUIF کا کہنا ہے کرونا کی صورتحال پر حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ ہے. وبا کی صورتحال میں NFC جیسے ایشوز لانے کی مذمت کرتے ہیں. اپوزیشن کے خلاف یک طرفہ کارروائیاں بند کی جائیں. سیاسی جماعتیں آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہیں. ٹی دل سے متاثرہ کسانوں کو ریلیف دیا جائے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی امریکی خاتون کے الزامات کی تردید. یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں سنتھیا ریچی کو شرم آنی چاہیے. سینیٹر رحمان ملک کے ترجمان کے مطابق رحمان ملک من گھڑت الزامات کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں. امریکی خاتون سنتھیا ریچی نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر زیادتی، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر مختوم شہاب الدین پر بدسلوکی کا الزام لگایا ہے. ملک میں کرونا ایمرجنسی برقرار، سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جاری. سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں آج مکمل لاک ڈاؤن. کل بھی کاروباری مراکز بند رہیں گے. دکانیں کھولنے پر پابندی، صرف اشیاء خورونوش کی اشیاء والی دکانیں کھلی ہیں. میڈیکل سٹورز بھی 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. دوسری طرف لاہور میں ماسک پہنے بغیر موٹر سائیکل اور کار چلانے پر پابندی. SOPs کی خلاف ورزی پر 70 دکانیں سیل کر دی گئی. سندھ میں پرائمری اسکولوں کے لیے آن لائن ایجوکیشن کا آغاز. KG سے 5ویں جماعت تک طلبہ کو آن لائن ایجوکیشن دی جائے گی. آن لائن تعلیم کے لیے SELD لرننگ نامی ایپ تیار کر لی گئی. ایپ کے ذریعے ریاضی، سائنس، انگریزی اور اردو کے مضامین آن لائن پڑھائے جائیں گے. آن لائن کورس انگریزی، اردو اور سندھی زبان میں موجود ہیں. رمضان شوگر مل کیس، احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 11 جون کو طلب کر لیا. سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل آئندہ تاریخ سماعت پر ملزم حمزہ شہباز کی پیشی کو یقینی بنائیں. تحریری حکم بھی جاری. آشیانہ اقبال ریفرنس میں شہباز شریف کے شریک ملزم شاہد محمود کے وارنٹ گرفتاری جاری. ادھر انسداد منشیات عدالت میں رانا ثناء اللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت. عدالت کا وفاقی سیکرٹریز کے نمائندوں کو عدم پیشی پر شدید اظہار برہمی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا لگتا ہے عدالتی فیصلے پر عمل کرنا حکومتی ترجیحات میں ہی شامل نہیں. وفاقی حکومت اور CDA کا ماحول کو صاف رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں. امیروں کے لیے کام ہوتا رہتا ہے، عام عوام کے لیے کچھ نہیں. عام آدمی مر بھی رہا ہو تو سمجھا جاتا ہے خیر ہے. قصور اور نواحی علاقوں سے 5 لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا. پولیس کے مطابق لڑکیوں کو سہارن، نورپور، باٹھ کلاں، منڈی عثمان والا اور کھیلوں کے علاقے سے اغوا کیا گیا. سروسز اسپتال لاہور میں لاکھوں روپے کی ادویات کی چوری پکڑی گئی. MS سروسز ڈاکٹر افتخار کے مطابق امراض قلب اور گردوں کی ادویات چوری کر کے مارکیٹ میں فروخت کی جاتی تھیں. امجد اور زاہد نامی ملزم ادویات چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. ملزم 50,000 سے 1 لاکھ روپے کی ادویات خفیہ طور پر گاڑی میں لاد چکے تھے. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے کرونا پر قوم کو لاوارث چھوڑ دیا. کرونا وائرس پاکستان میں زبردستی پھیلایا گیا. لوگوں کی صحت پر وزیر اعظم تجاویز تاجروں سے لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرونا پر میری بات نہ سنیں لیکن ڈاکٹرز کی بات تو سنیں. پاکستان میں چین سے زیادہ کیسز ہیں، کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گی. پاکستان جنگ کی صورتحال میں ہے. وفاقی حکومت رویہ درست کرے. پاکستان میں کرونا وائرس نے نہ صرف پھیلایا گیا، زبردستی پھیلایا گیا. وبا کے بارے میں معیشت کے ایکسپرٹ سے اور کاروباری طبقہ سے اور ٹریڈر سے اپینین لیں گے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ان کی بات سنو. وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے، محنت کش کا نام لیتا ہے.
لیکن ملتا ہے تو کاروباری طبقہ سے ملتا ہے تو بزنس مین سے ملتا ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی غریب عوام کو نہ صرف صحت اور زندگی کو خطرہ میں ڈالا ہے مگر ان کا معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا ہے اور اب ان کو جواب دینا پڑے گا. ملک میں کورونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ. ایک ہی دن میں ریکارڈ 97 افراد جاں بحق. اموات 1935 تک جا پہنچی. 24 گھنٹوں میں 4734 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مریضوں کی مجموعی تعداد 93,983 ہو گئی. پنجاب میں 35,308, سندھ میں 34,889, خیبر پختونخوا میں 12,459 اور بلوچستان میں 5,777 کیسز. اب تک 32,581 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں زندگی کا پہیہ چلتا رہے اور لوگ روزگار کماتے رہیں. ہمارے فیصلوں سے ایک شخص کی جان جانا بھی ناقابل معافی ہے. وہ اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے. پچھلے 100 دن کے اندر کی سب سے ظاہر ہے جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم 1900 سے زیادہ پاکستانی سے جدا ہو چکے ہیں. ہم کوئی اگر ایسا قدم کریں جس سے ایک شخص کی بھی زندگی خطرے میں پڑے تو وہ ناقابل معافی ہے. ہم چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب کو روزگار کمانے کا حق ہو, سب کا زندگی کا پہیہ چلتا رہے, لیکن آپ کو روزگار کمانے کا حق ضرور ہے, آپ کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق ضرور ہے, لیکن آپ کی آزادی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کسی اور کی آزادی کو سلب کرنے کی اقدامات کریں. ملک بھر میں 700 کے قریب علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے. کورونا کیسز والے علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا میڈیا بریفنگ میں مزید کہنا تھا کہ وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. اس وقت جو اوور آل تھیم ہے ہمارا وہ ہے اسٹارٹ لیونگ ود دا وائرس, اور اس لیے کہ یہ لانگ ٹرم ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ کب تک یہ چلے گا اور کب تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. تو اس کے لیے, اور یہ بڑا ایک دیر از اے کائنڈ آف اپرچونیٹی ان دس چیلنج دیٹ وی برنگ دیٹ ڈسپلن اینڈ دیٹ بیہیویئر چینج ان آور سوشل لائف. ہم سلیکٹڈ لاک ڈاؤنس کریں, ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں, کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں پازیٹیو کیسز کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں ان کو ٹریس کر کے ٹیسٹ کر کے اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ان کو کوارنٹائن کریں. کورونا کو شکست صرف ایس او پیز پر عمل درآمد سے ممکن ہے. مشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر کی میڈیا بریفنگ. کہا صوبے میں شعبہ صحت پوری تیاری کے ساتھ کام کر رہا ہے. تاجر حکومتی ایس او پیز کے تحت کام کر سکتے ہیں. تمام ہمارے خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں پہ ایس او پیز کے خلاف ورزی ہوگی وہاں اسی وقت ایکشن لیا جائے گا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو اسی وقت بند کرے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو اس کورونا وبا سے اپنے عوام کو تحفظ دینا ہے, اور ہر صورت میں ہم نے یہ ممکن بنانے کے لیے ہم خود وار فوٹنگ پہ فرنٹ لائن پہ موجود ہیں. واحد حل اس کا, اس وبا کو شکست دینے کا, وہ یہی ہے کہ ہم نے ان ایس او پیز, ان احتیاطی تدابیر, سماجی دوری, ان چیزوں کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبے میں ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دے دیا. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ پبلک مقامات, مارکیٹس, بازاروں اور پارکس میں ماسک پہننے کی پابندی پر عمل کرایا جائے گا. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ٹریفک جرمانوں کی ادائیگی کے ای سسٹم اور ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹائم شیڈیولنگ نظام کا افتتاح بھی کیا. شہری لاہور کے 18 ڈرائیونگ سینٹرز میں گھر بیٹھے لائسنس کے حصول کے لیے وقت اور تاریخ حاصل کر سکیں گے. سربراہ جے یو ایف اے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وبا کی صورتحال میں این ایف سی جیسے ایشوز لانے کی مذمت کرتے ہیں. این ایف سی کے تحت وفاق کی ذمہ داریوں کو صوبوں پر ڈالنا ہرگز قبول نہیں. وہ پشاور میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے. قوم کورونا وائرس سے نبردآزما ہے. ایسے حالات میں این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم جیسے غیر متنازع امور کو زیر بحث لانا
اور انہیں متنازع بنانا اور ان میں یک طرفہ ترامیم کرنے کے اقدامات قومی یکجہتی کو سبوتاش کرنے کی شعوری کوشش ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ NFC ایوارڈ میں انتظامی آرڈر کے ذریعے تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ نئے وفاق کے آئینی ذمہ داریوں کو صوبوں پر ڈالنا قطعاً قبول نہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے کی وجہ لاک ڈاؤن میں نرمی کو